لیے کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا۔ سکندر صاحب اور زینیا کی ناراضگی مول لینے کے باوجود وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اب آیا تھا تو کمرے کی لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی، لیکن وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ ایک اچٹتی نگاہ کمرے میں ڈالی، وہ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی سو چکی تھی۔ کپڑے تبدیل تھے، لائٹ پنک کلر کا جوڑا پہن رکھا تھا، میک اپ پھولوں میں سجے بالوں کا جوڑا بھی کھل چکا تھا۔ شاید گہری نیند میں تھی تبھی روشنی کا خلل محسوس نہ کر پائی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میرے موڈ کا بیڑا کر کر کے اپنی نیندیں پوری کر رہی ہیں میڈم۔ دل تو کر رہا ہے ڈھول لا کے بجاؤں، یہاں پتہ چلے بے سکونی کیا ہوتی ہے۔ دروازہ زور سے بند کیا، انداز بالکل ایسا تھا کہ وہ اٹھ جائے۔ وہ نہیں اٹھی تھی، واقعی گہری نیند تھی۔ اس وقت جانے کیوں نوریا سوئی ہوئی بری لگ رہی تھی۔ کم از کم اب تو اٹھ جانا چاہیے تھا، رات نہیں تو صبح ہی حسین بنا دے میری۔ وہ جلے دل سے سوچنے لگا۔ وہ تو اس وقت رات کی شیروانی اتارے شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ 3 سیٹر صوفے پر تھی، ساتھ ہی 1 سیٹر صوفہ موجود تھا جس پہ وہ دھڑام سے گر کے بیٹھا۔ صوفہ نوریا کے سر والی سائڈ پر موجود تھا۔ وہ نہیں اٹھی۔ موبائل پر اگلے 1 منٹ بعد کا الارم لگاتے اس نے نوریا کے کان کے قریب کیا۔ چنگھاڑتی ہوئی آواز پر ماتھے پر بل بنے، آنکھیں کشمندی سے کھولے۔ اس نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ آواز مسلسل آتی گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی، پہلی نظر ہی سامنے پھولوں پر سجی سیج کا تھا۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ صاف سنبھل رہے تھے۔ آنکھوں کو مسئلہ تو ہاتھوں کی مہندی نظر آئی تو دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ جبکہ زاویار اس کے انداز دیکھ رہا تھا، وہ کچھ گھنٹوں میں بھول گئی تھی کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ اسے الارم بند کر دیا۔ میرے پہلو میں ابھی ہوتی تو اچھے سے یاد ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ہے۔ وہ جل کے سوچنے لگا تھا، جبکہ رات کی اس کی تلخ کلامی پھر سے ذہن میں گھومنے لگی۔ گڈ مارننگ مسز۔ اچانک اٹھ آنے والی آواز پر نوریا نے جھٹکے سے سر گھمایا۔ وہ پیچھے بیٹھا اس کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ گڈ تو نہ تمہاری مارننگ ہوئی ہے اور نہ میری۔ ساتھ ہی وہ طنزیہ بولا کہ نوریا سیدھی ہو بیٹھی اور اچانک کرائی۔ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں سونے سے کندھے کو درد سا اٹھا تھا۔ آپ نے کل رات میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ نوریا اس کو اٹھتا دیکھ کر شکا کرتی بولی۔ سیریسلی؟ مجھے تو لگتا ہے کل رات میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی بات اتنی غیر سنجیدہ تھی کہ نوریا بے ساختہ جھینپ اٹھی۔ میں آپ کے رویے کی بات کر رہی ہوں زاویار سکندر۔ وہ اس کی نظر انداز کرتے پھر جانے کو تھا کہ نوریا تڑق انداز میں بولی، میرے رویے پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو اپنا رویہ یاد آنا چاہیے مسز نوریا۔ زاویار سکندر، کیسے آپ نے ہماری نئی زندگی کی شروعات کی مجھ پر الزام لگا کے؟ زاویار ایک لفظ پر زور دیتا بولا کہ نوریا کو شرمندگی نہ آن گرا۔ اگر میں کوئی بات کر دی تھی تو آپ نے بھی کوئی مار کے سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا تھا، الٹا ناراض محبوباؤں کی طرح کمرہ بدر ہو گئے تو اس کے طنز کرنے پر وہ جلی ہوئی بولی، بھلا وہ کیوں پیچھے رہے؟ چھوڑو ان باتوں کو نوریا، ویسے بھی رات گزر گئی ہے۔ زاویار بیدار انداز میں بولا، آپ کو چاہیے تھا کہ میری غلط فہمی دور کر دیتے، مجھے سمجھا دیتے کہ اگر میں غلط بیانی کر رہی تھی تو، لیکن نہیں، مجھے گلٹ میں چھوڑ کے آپ جا چکے تھے۔ اگر آپ کے لیے دن اسپیشل تھا تو میں بھی ایک دن کی دلہن تھی، مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی ہے۔ نوریا صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آتی حساب بے باک کرنے لگی۔ تمہیں تکلیف کیسے ہوگی نوریا؟ تکلیف اور دکھ مجھے پہنچایا ہے کیونکہ میں ہر چیز بلائے ایک نیا رشتہ شروع کرنے جا رہا تھا، اور تم تھی جو پرانی باتوں کو سر پہ سوار کر کے بیٹھی تھی کہ شوہر آئے تو سب سے پہلے الٹے سیدھے الزام لگا دوں۔ زاویار کو اس کا سارا الزام اس پر ڈالنے پہ آگ ہی لگ گئی۔ وہ اس سب چیزوں کا قصوروار اس کو ٹھہرا رہی تھی، مانا کہ اس کی غلطی تھی، مگر نوریا نے کون سا ثواب کا کام کیا تھا؟ آپ نے بھی تو ایک بار مجھ سے پیار سے نہیں سمجھایا کہ مجھ پر برس پڑے تھے، میری کوئی غلط فہمی دور نہیں کی۔ زاویار ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس بات کو نوریا کا احساس تھا کہ اس نے بحث شروع کی تھی، لیکن اپنی غلطی بھی کیسے مان لے؟ اب تبھی رونا آنے لگا۔ زاویار اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھتے پہنچا کہا گیا، اب وہ رونے کا ہتھیار استعمال کرے گی؟ ایک دن کی دلہن کو اکیلا چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ اب سب مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ روتی ہوئی اپنے رخسارہ گھڑ کے زاویار کو غلطی کا احساس دلاتی ہوئی بولی، جبکہ زاویار الجھا۔ سب نے کیا پوچھنا تھا اسے؟ ماتھے پر پڑے بل اچانک سیدھے ہوئے، آنکھیں بڑی ہوئیں۔ اب تم سب کو یہ بتاتی پھرو گی؟ رات کو میں نے، زاویار اس کے قریب آتا دانت پیستے بولا، کہ وہ کتنی بے وقوف تھی کہ اتنی پرسنل باتوں کی وہ جواب دے گی۔ کم از کم زاویار اس کی بات کا یہی مطلب سمجھا تھا، جب آپ سب کے سامنے کمرے سے جائیں گے تو میں ہی جواب دہ ہوں گی، نہ کہ کیوں لڑکے گیا شوہر۔ سارے سوال تو میرے ذمہ آئیں گے نا؟ نوریا اس کی سختی سے بولنے پر تیزی سے جواب دیتی وضاحت کرنے لگی کہ زاویار سنبھلا، کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، خاموشی سے جا کے فریش ہو جاؤ، اور یہ جو تمہارے ذہن میں سارا خناس بھرا ہے نکال دو۔ اس کو شادی ہوئی ہے تو ایسے ہی نہیں بھاگ رہا، ذمہ داری لی ہے میں نے، ہر چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا کرو۔ بالآخر وہ نرم پڑا اور سنجیدگی سے بولا، نوریا کا رونا اب ختم ہو چکا تھا کیونکہ وہ ساڑی بڑاس نکال چکی تھی۔ جو شرمندگی رات
رات کو ہوئی تھی اب اس سے نجات مل گئی تھی۔ رات شادی کی رات نئی نویلی دلہن کو کمرے میں چھوڑ جانا چھوٹی بات نہیں، اتنے ارمان ہوتے ہیں لڑکیوں کے۔ اس کی بات سنتے وہ خود تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی، لیکن طنز کرنا نہ بھولی، ناشتے میں ابھی کافی وقت کہو تو ارمان ابھی پورے کر دوں۔ پاس سے گزرتی نوریا کی کلائی تھامے وہ زوم آئینیت سے بولا، وہ سٹ پٹا اٹھی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ حیا سے کتراتے ہوئے بولی، دکھ اس بات کا بھی تھا کہ منہ دکھائی بھی نہیں ملی تھی تو کیا مطلب تھا؟ ارمانوں سے آپ نامے سے وہ گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، میں منہ دکھائی میری؟ نوری اپنے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتی ہمت سے بولی، مجھے منہ دکھایا تھا؟ تم نے دکھایا ہوتا تو دے بھی دیتا، الزامات کا انبار سجائے بیٹھی تھی تم۔ اس کی کلائی کو جکڑے اپنے قریب کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں کی چمک بدلی تھی، اب آپ مجھے ایسے تانے نہیں مار سکتے۔ اس کی ایک بار پھر تانے پر وہ روحانسی ہوئی، ان آنسوؤں کی ٹنکی کو دیکھتے میں تو منہ دکھائی نہیں دینے والا۔ اسے پھر سے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھتے وہ گھورتے ہوئے بولا، گزر گئی رات اب مجھے چاہیے بھی نہیں۔ وہ بھی دو بدو بولی، ابھی ایک اور رات باقی ہے۔ رابعہ کے لبوں پر مسکراہٹ نہ ادھر آئی تو نوریا کا دل بے ساختہ زوروں سے دھڑکا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ہاتھ چھوڑیں، وہ من بنائی۔ یہی ادائیں رات کو دکھا دیتی تو کیا جاتا؟ زاویہ سرد آہ بھر کے بس سوچتا رہ گیا، پھر نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اب تو نوریا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا تو زاویہ بھی مزید کوئی تلخ کلامی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو بس اس کے انداز سے اب محظوظ ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا نوریا شاید معافی نہیں مانگے گی، اور نہ ہی وہ خود ایسا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تو نازک دل رکھنے والی معصوم سی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کی ناراضگی پہ غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ بھی لے گی۔ مگر زاویہ ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ کل جو نوریا نے کیا وہ 100% ٹھیک نہیں تھا اور اس کے بات کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ اگر وہ تحمل سے اسے اپنے خدشے بجاتی شکوہ کرتی تو زاویہ ساری رات اس سے ایکسکیوز کرتا، اس سے معافی مانگتا اور یقین دلاتا کہ وہ نوریا کے لیے بدل گیا تھا۔ اگر نوریا نے اس کی اسپیشل نائٹ خراب کی بھی تھی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو صرف الفاظ تھے جس میں وہ اسے بار بار جتا رہا تھا۔ وہ گزری رات کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ اگر زاویہ کو افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ ان دونوں کے بیچ لحاظ بھر کے لیے بھی نارمل طریقے سے بات نہ ہوئی۔ کتنا کچھ سوچ رکھا تھا اس نے، مگر ویسا کچھ نہ ہوا۔ عجیب سے احساس پر اس کی کچی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ وہ ذرا کسمس آ کر اس نے بدیر آنکھیں کھولی تو کمرے میں ہلکی روشنی چھائی تھی، یعنی صبح ہو چکی تھی اور شاید دوپہر کا وقت تھا، لیکن وہ مزید سونا چاہتی تھی۔ صبح بھاری پپوٹے بند کر گئی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب گردن پر نرم سا لمس محسوس ہوا۔ اس کے ذہن پر چھائی نیند کی دھن چھٹنے لگی۔ گردن سے ہوتا وہ لمس اب کندھے تک آ گیا اور پھر شرٹ سرکتی محسوس ہوئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور پلٹنے کی کوشش کی، لیکن پلٹ نہ سکی۔ اسے اپنی پشت پر سے وزن دور جاتا محسوس ہوا۔ پھر اس نے چہرہ موڑ کر اشمیر کو دیکھا جو اب کوہنی کے بل ذرا اوپر کو اٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ رامین پوری طرح اس کی جانب مڑی اور 2-3 مرتبہ آنکھیں جھپکائیں۔ اگلے ہی پل اشمیر نے اس کے چہرے کو سرخ پڑتے دیکھا۔ صبح بخیر رامین۔ وہ آگے ہوا اور اس کے رخسار پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ چہرے کی لالی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ مجھے سونا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولتی چہرہ ذرا جھکا گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سونے دوں گا؟ اس کے سوالیہ انداز پر رامین نے آنکھیں بند کرتے سر اس بات میں ہلایا۔ تمہیں غلط لگتا ہے میری جان، اشمیر نے کہتے اس کے گرد حصار باندھا اور اپنے جانب کھینچا، لیکن رامین نے اس کے حصار سے نکلنے کی کمزور سی کوشش کی۔ لیکن کیا؟ اشمیر نے اپنے گال سے مس کیا۔ اس کی داڑھی کی چبھن پر رامین نے ذرا چہرہ دور کیا، مگر وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی۔ عرش مجھے سونا ہے۔ اپنی تھوڑی پر اس کے لب محسوس کرتے وہ بے بسی سے بولی، دھڑکنیں شور کی کر اٹھی تھیں اور چہرہ خون چھلکنے لگا تھا۔ کیوں سونا ہے؟ اس کے کان کے نیچے لب رکھتے وہ خمار آلود لہجے میں سوال کرنے لگا۔ کیا مطلب کیوں سونا ہے؟ نیند آ رہی رامین کو ایک مرتبہ پھر اس کا سلگتا لمس گردن پر محسوس ہوا تو وہ اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ گئی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا ساری رات جاگنے کو۔ اس کی بات پر رامین سر تپا سرخ پڑی۔ آپ نے نہیں سونے دیا؟ جے مٹاتی وہ بے اختیاری خفگی سے بولی، لیکن اپنی کہی بات پر غور کیا تو پل میں زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اشمیر مسکراہٹ دباتا پیچھے ہوا اور آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک دیکھتے رامین نے اسے گھورا، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر مجھے رامین کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اس کی دو آئینی نظروں سے وہ گڑبڑانے لگی تھی۔ مجھے بہت بولتی ہو تم، وہ بول ہی رہی تھی جب اشمیر نے اس کی بات کاٹتے اس کے چہرے پر جھکا اور بولتی بند کر گیا۔ ایک نظر خود پر ڈالتی شیشے کے سامنے سے ہٹ کر وہ کمرے سے نکل ہی گئی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور گیلے بالوں سمیت وہ گردن میں ٹاول ڈالے باہر نکلا۔ وہ ایک نظر خود پر ڈالتی
نوریہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی نظر بھی آف وائٹ رنگ کا جوڑا پہن کر کھڑی نوریہ پر گئی۔ نوریہ اس کے بھیگے بانوں سے نظر ہٹاتی دوبارہ پلٹی تاکہ باہر جا سکے، مگر اس ستمگر کی بھاری آواز پر قدم رک گئے۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ زاویہ نے سر تپا اس کو دیکھا، کھلے بال نہ ہونے جیسا میک اپ، اتنا ہلکا رنگ اور جیولری سے تو جیسے اس کو بیر تھا۔ کیا مطلب کیا پہن رکھا ہے آپ کو؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ نوریہ نے ہونٹوں پر مصنوعی مسکان سجاتے تنزن پوچھا۔ زاویہ نے اس سے آنکھیں دکھائی۔ کسی کے جنازے پر جا رہی ہوں کیا؟ لباس بدلو اپنا۔ وہ تحکمانہ انداز اپناتے ٹاول سے بال رگڑتا شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی بدتمیزی پر نوریہ کا منہ کھلا۔ اللہ نہ کرے مجھے کسی کے جنازے پر جانا پڑے، کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نوریہ نے تیز نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا، کشادہ کندھوں پر پانی کے قطرے نمایاں تھے۔ میں کچھ فضول نہیں بول رہا، تم نے فضول کپڑے پہنے ہیں۔ نوریہ نے مٹھی بھینچ لی۔ شادی کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ اس کے کپڑوں کی چوائس میں کیڑے نکالے گا؟ وہ کون سا خوشگوار تعلق تھا ان کے بیچ؟ وہ شادی کی اگلی صبح اس کے لیے سرخ گلابی جوڑا زیب تن کرتی۔ ایسے دیکھو گی تو مجھ سے محبت ہو جائے گی تمہیں۔ زاویہ نے گیلا ٹاول اس کی جانب اچھالا جو نوریہ نے بوقت کیچ کیا، ورنہ زمین بوجھ ہو جاتا۔ جا کر کپڑے بدلو۔ وہ دراز سے ڈرائر نکال کر اس کا سوئچ لگاتا ہوا بولا، میں نے نہیں بدلنے۔ نوریہ نے بھیگا ٹاول صوفے پر پھینکا اور باہر جانے لگی۔ نوریہ زاویہ فوراً سے پہنچا، اس کی کلائی پکڑی تو وہ رونی صورت بناتی اس کے جانب مڑی۔ کیا ہے زاویہ، کیا برائی ہے ان کپڑوں میں؟ وہ سخت اکتاہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی۔ زاویہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے قریب کیا تو نوریہ کے تاثرات پل میں بدلے۔ وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر تھا، کشادہ سینہ، ابری ہوئی نسیں، چہرے پر چھائی سنجیدگی اور اس کی نظریں۔ نوریہ نے تھوک نگلا اور اپنی کلائی آزاد کرانے کی کوشش کی۔ کپڑے چینج کرو نوریہ، وہ بھاری لہجے میں سنجیدگی سے بولا اور اسے مزید قریب گیا تو نوریہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اچھا کر رہی ہوں، چھوڑے تو صحیح۔ اس کی نزدیکی پر وہ منمنائی تو زاویہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور کلائی چھوڑ دی۔ وہ فوراً سے پہلے چینجنگ روم کی جانب بڑھی اور اندر نصب الماری کھولی۔ تز بتز کا شکار وہ اپنے کپڑے آگے پیچھے کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے پیچھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا اور نوریہ کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس کھینچا۔ کسی سیریل کلر سے کم نہیں تھا یہ شخص۔ توبہ! نوریہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو نوریہ نے اپنے بازو پیچھے کر لیے۔ وہ اسٹینڈ میں لگے ہینگرز آگے پیچھے کرنے لگا۔ نوریہ کی پشت اس سے ٹکرا رہی تھی اور اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوسری طرف سے نکلتی، زاویہ نے دوسرا ہاتھ الماری کے بند دروازے پر رکھتے فرار کا راستہ بند کیا۔ نوریہ اس کی طرف پلٹی تو وہ ابھی تک شرٹ لیس تھا۔ اس کا سر اٹھا کر زاویہ کو گھورا جس کے ہونٹوں پر تیکھی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا مسز؟ وہ انجان بندہ سادگی سے سوال کرنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیسی بدتمیزی؟ بیوی کے لیے اپنی پسند کے کپڑے نکالنا کب سے بدتمیزی میں شمار ہونے لگا؟ وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا تو نوریہ پیچھے ہوئی۔ راستہ دے مجھے، نوریہ نے نگاہیں چراتے کہا۔ نیچے سے چلی جاؤ، اتنا سا تو قد ہے تمہارا۔ نوریہ کا بس نہ چلا، اس کے پیر سے اپنے پیر رکھتے چیخنے پر مجبور کر دیتی، مگر اس نے ضبط سے کام لیا اور اس کی نظر اس کے بازو نوریہ کا بس نہ چلا، اس کے پیر پر اپنا پیر رکھتے چیخنے پر مجبور کر دیتی، مگر اس نے ضبط سے کام لیا اور اس کی نظر اس کے بازو پر ڈال کر وہ جھکی ہی تھی جب زاویہ نے بوقت اسے اپنے بازو نیچے کیا اور اس کی کمر کے گرد حائل کرتے اسے حصار میں لیا۔ اس افتاد پر نوریہ بری طرح بوکھلا گئی اور لبوں سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اسے الماری سے لگاتا ہوا سوال کرنے لگا۔ نوریہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کمرے میں نیچے جانا ہے۔ ان کپڑوں میں جاؤ گی؟ نوریہ ایک پل کو کچھ کہہ نہ سکی، پھر سر انکار میں ہلایا۔ زاویہ نے الماری سے ایک پرپل کلر کا جوڑا نکالا اور اسے تھمایا۔ جلدی پہن کر باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ چینجنگ روم سے نکلا۔ چند سیکنڈ بعد ڈرائر کی آواز آنے لگی تو نوریہ نے سکون کا سانس کھینچا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے احساس ہوا اشمیر گھر پر نہ تھا۔ کچن میں آتے اس نے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس بھرتے لاؤنج میں آگے صوفے پر بیٹھتے اس نے LED کی بلینک اسکرین اور دیکھا گزری رات اس کی نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ رامین کا چہرہ سرخ اناری ہوا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اشمیر اور اس کے بیچ کبھی ایسا تعلق بنے گا، اور اس شخص نے اسے چھوا بھی تو کیسے، اتنی محبت سے جیسے وہ کوئی کانچی گڑیا ہو، اتنی نرمی، احساس، قربت، اور سب سے بڑھ کر اس کے لمس میں، اس کی آنکھوں میں نظر آتی محبت۔ کیا اسے رامین سے محبت ہو گئی تھی؟ رامین کا دل زور سے دھڑکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ صوفے سے اٹھی اور اس طرف آئی تھی تو ہاتھ میں ناشتے کے شاپر تھامے وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ رامین اس کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ سے شاپرز لینے چاہے۔ وعلیکم السلام۔ چھوڑو تو وہ اسے منع کرتا کچن کی جانب بڑھا تو رامین بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ناشتہ نکالنے لگا اور رامین شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ نظریں اشمیر کی پشت پر تھی، چہرہ گلال ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد سارا ناشتہ نکال کر وہ اس کی جانب مڑا تو رامین پر میں نظر ہٹا گئی۔ اشمیر اس کی جانب آیا اور اس کے بالکل
سامنے سینے پر بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ رامین نے گڑبڑا کر سوال کیا، جبکہ اشمیر اس کے چہرے پر چھائی لالی دیکھ رہا تھا. پیچھے سے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب دیکھ لو، تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اپنی چوری پکڑے جانے پر رامین نے بھی اختیاری نظر چاہی ہے. میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہی تھی. وہ کچن میں نس کیبنٹ کو دیکھنے لگی. جب بھلا اس کے علاوہ وہ اور کیا کرتی، کہاں دیکھتی، پھر کس کو دیکھ رہی تھی؟ اشمیر اس کا چہرہ اپنی جانب کرنا چاہا. کچھ سوچ رہی تھی. وہ گھبرانے لگی تھی. کیا سوچ رہی تھی؟ اشمیر نے گہری نظر سے اس کے چہرے پر آتے رنگوں کو دیکھا. رامین چند لمحے خاموش رہی. یہی کہ اپنے قول کے بہت کچے ثابت ہوئے آپ. رامین نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی بات پر اشمیر نے آئیبروز کئی. چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر سینے پر بازو باندھے کھول کر اس کے دائیں بائیں شیلف پر رکھے. میں حق رکھوں گا تو حق جتاؤں گا بھی. اشمیر نے نکاح سے پہلے کہی گئی بات دہرائی، اسے یاد دہانی کرائی. رامین کے چہرے کا رنگ بدلا. یعنی معاہدہ اب تک وہی تھا، وہ اسے چھوڑ کر دے گا. اشمیر اس کے سامنے سے ہٹ گیا. وہ سر جھکا کر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ناشتے کے ساتھ فلم لگا رہی تھی، کیونکہ ابھی تک اس کے سامنے آدھا ناشتہ بھی مکمل نہ کیا تھا. وقفے وقفے سے خود پر پڑنے والی زینیا کی سنجیدہ نظریں وہ محسوس کر سکتی تھی، اور ساتھ بیٹھی تھی ملک کی چھیڑ چھاڑ بھی وہ عجیب دل کے ساتھ برداشت کر رہی تھی. نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب ہو رہا تھا. شاید اس کے اور زاویار کے بیچ کھڑی دیوار کے باعث وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنا تو زیادہ محال تھا، کیونکہ زاویار نے تو سب کے سامنے اس کے ساتھ رویہ بالکل نارمل رکھا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی خود کو عجیب بیہیو کرنے سے نہ روک سکی. شاید سب نے ہی اس کی جھجک، گھبراہٹ، بجھا بجھا چہرہ نوٹ کیا تھا، جو اصولاً تو شادی کی پہلی صبح ہونا نہیں چاہیے تھا. دردانہ بیگم تو 2 مرتبہ اس سے اس کی طبیعت کا پوچھ چکی تھی، اور وہ ساتھ بیٹھے زاویار کی بھوریاں. نوریا کیا ہو گیا؟ بچہ میں ناشتہ ٹھنڈا کر دیا سارا، کھا کیوں نہیں رہی؟ صوفیہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے مخاطب کر گئی. نوریا نے چونک کر سر اٹھایا تو تقریباً سبھی اس کو دیکھ رہے تھے. نہیں کچھ نہیں، بس بھوک نہیں تھی. نوریا نے عام سے لہجے میں کہتے چہرہ موڑ کر زاویار کی طرف دیکھا تو اسی کو دیکھ رہا تھا. نوریا اس پر سے نظر ہٹا کے تبھی وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا. ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ تمہاری بھوک مٹ گئی ہے. جب کچھ کروں گا تو پورا ہفتہ کچھ نہیں کھاؤ گی کیا؟ اس کی سرگوشی میں نوریا کا چہرہ سرخ پڑا. اس کی ذرا آنکھ اٹھا کر زاویار کو گھورا. ناشتہ کریں. خاموشی سے وہ دانت پیس کے بولی، جب میری بیوی کچھ نہیں کھا رہی تو میں کیسے کھاؤں؟ اس نے پلیٹ کانٹے میں رکھتے خاصی اونچی آواز میں جیسے اعلان کیا. سب نے ایک مرتبہ پھر ان کی طرف دیکھا اور نوریا ہجل ہوئی. جاوی بھائی، آپ تو ابھی سے لٹو ہو گئے. زمل نے کہا باز آنا تھا، جب بیوی نوریا جیسی ہوگی تو لٹو ہی ہوگا نا. دردانہ بیگم کہنے پر زاویار نے گہری مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی. پھر نوریا کو دیکھا. وہ ابھی بھی خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی، جسے خاطر میں نہ لاتے زاویار نے آنکھ بند کی. زمل کی دونوں دوستیں بھی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھیں، اور اس شخص کو کسی کا کوئی خیال نہ تھا. بس کرو نوریا، میرے بھائی کو نظر لگانی کیا؟ امن کے کہنے پر نوریا نے فوراً اس پر سے نظر ہٹائی. ڈائننگ ٹیبل پر کہہ کر گزرا، جس میں زاویار کی خوبصورت ہنسی بھی شامل تھی. نوریا کا بس نہ چلا کسی طرح منظر سے خراب ہو جائے. اتنا بھی حسین نہیں آپ کا بھائی. نوریا نے ناشتے کی ٹیبل پلیٹ پر متوجہ ہوتے بڑبڑاہٹ کی. حسین نہیں بلکہ ہینڈسم تو ہے، ماننا پڑے گا آپ کو بھی. زمل کے کہنے پر اسے دوبارہ زاویار کی طرف دیکھا، جو اپنی تعریف پر مسکرا رہا تھا، اور نوریا کو بھی ماننا پڑا وہ بلا کا حسین اور پرکشش تھا. کون انکار کرے گا؟ صاف چمکتی رنگت، خوبصورت گہری مگر چھوٹی آنکھیں تھی کہ نین نقش، اور اس کی ہلکی داڑھی. اتنی محبت سے مت دیکھو، بعد میں شکایت کرو کہ میں نے کسی کا خیال تک نہیں کیا. زاویار نے آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ صرف نوریا اس کے ساتھ بیٹھی زمل کے کانوں تک گئی. زمل نے بمشکل ہنسی دبائی، جبکہ نوریا کے رخسار گلاب ہوئے. اس پر سے نظر ہٹا گئی. ناشتہ ختم کرو سارا، ناشتہ ختم کرو اور ساری کسے ابھی کمرے میں جاتے ہی نکال دوں گا. چائے کا سپ لیتے نوریا کو اس کی بات پر بڑا برا پھندا لگا. اس نے آنکھیں پھاڑ کر زاویار کو دیکھا. مسکراہٹ دباتے زاویار نے اس کی پشت سے لگے اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا. نوریا کیا ہوا بیٹا؟ اب کی بار زینیا نے اسے مخاطب کیا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی. کچھ نہیں ماما، کھا رہی ہوں. اس نے ماما کہنے پر ڈائننگ پر بیٹھے تمام نفوس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ بکھری. زاویار کی کہی بات پر ناچار نوریا کو ناشتہ مکمل کرنا پڑا. تم ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ پارلر نہیں جانا نوریا کے ساتھ؟ آمن سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اسے لاؤنج میں صدف کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر سوال کیا. نہیں، آج گھر پر ہی تیار ہونا ہے. زمل کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اور لاؤنج سے نکلا. ارے آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ زمل بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تو آمن نے رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. چہرے پر چمک ہی نرالی تھی. آمن کے ہونٹوں پہ سخت مسکراہٹ آئی. کیا ہوا محترمہ؟ اتنی خوش کس بات پر ہے؟ زمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی. مجھے ای میل ملی ہے. جو ٹیسٹ دے کر آئی تھی نا، وہ پاس کر لیا ہے میں نے. میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے 3 دن بعد،
اورینٹیشن ہے میری. او ماشاءاللہ, میں نے تو تم سے کہا تھا پریشان مت ہو. آمن ایک قدم آگے آ کر اس کے کندھے کے گرد بازو حل کرتا اسے ذرا سا خود سے لگایا تو زمین نے چوک کر اسے دیکھا. تیاری کرو پھر تمہاری عیش ختم, اب سیریس ہو جاؤ. وہ اسے کہتا ہوا آگے چلا گیا, لیکن جمیل اپنی جگہ کھڑی رہ گئی. دل تو مانو اچھل کر باہر آ جانے کو تھا. وہ ہمیشہ سے ترک میں رہتا ہے, اس کے لیے شاید بڑی بات نہ تھی, مگر جمیل وہ اس کے لیے جیسے احساس رکھتی تھی. دھڑکن بڑھ جانا تو عام بات تھی, اور وہ تھا بھی پہلے جیسا نہ محرم مرد, جس کے پہلا ایسا نہ محرم مرد جس کے سینے سے وہ لگی تھی. جمیل ادھر آؤ, کہاں رہ گئی. لاؤنج میں آنے والی صدف کی آواز پہ اسے احساس ہوا وہ جا چکا تھا, اور جمیل ابھی تک اس کے صحن میں جکڑی کھڑی تھی. کندھے کے گرد اب بھی اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا, اس کو کولون کی خوشبو ابھی بھی آس پاس بکھری ہوئی تھی. جمیل نے ایک گہرا سانس کھینچا اور صدف کی جانب بڑھی, اس بات سے بے خبر کہ وہ کچن میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. عامر کی آنکھ بند کرتے سرسان ہوا کے سپرد کیا. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ جمیل کی جگہ اگر کسی اور کو وہ حق کرتا تو بھول بھی جاتا, مگر وہ جمیل تھی, اس کو پسند کرتی تھی, اور خود عامر کا جھکاؤ بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا. اسے تو خود کو دور کرنا چاہیے تھا جمیل سے, مگر وہ جو ہو رہا تھا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اشمی نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 8 بجنے کو تھے. رامین نے کہا تھا کچھ دیر تک وہ تیار ہو جائے گی, اسے زیادہ میک اپ نہیں کرنا تھا, لیکن وہ اس وقت صوفے پر گود میں لیپ ٹاپ کھولے کافی گہری سوچ میں گم نظر آ رہی تھی. انہیں دیر ہو رہی تھی, اور وہ پہلے بھی اسے کہہ چکا تھا کہ اٹھ کے تیار ہو جائے. رامین ارشمی نے اسے پکارا, مگر وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی. رامین ارشمی نے دوسری دفعہ پکار پر وہ خیالوں سے باہر نکلی, اور خالی نظر سے اس کی جانب دیکھا. کیا ہوا ہے کیا تمہیں کچھ ہوا ہے کیا تمہیں؟ ارشمی نے نوٹ کیا تھا وہ عجیب بجھی ذہنی طور پر غائب سی تھی, نہیں تو اس کی بات کرنے کا انداز بھی کافی عجیب تھا. ارشمی کے ماتھے پہ بل لمب دورا تو تم ایسے وہ بولی تھی. جب رامین اٹھ کھڑی, میں تیار ہوتی ہوں بس. وہ گود میں پڑا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر اٹھی, اور پیروں میں چپل اڑس کر واش روم میں رک گیا, مگر پاؤں کی ٹیبل پر لگنے والی ٹھوکر پر وہ گرتے گرتے بچی. اس کے منہ سے سسکی نکل کر کمرے میں گونجی. او ہو رامین! ارشمی فوراً اس کے پاس آیا. ٹھیک ہوں میں. ارشمی سے بات تھامنے کی کوشش کی, جب رامین نے اسے روک دیا اور دور ہوئی. نہیں تمہیں لگی ہے, دکھاؤ مجھے. ارشمی اس کے پاؤں کی طرف جھکا. رامین ایک قدم پیچھے ہوئی. میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوا, میں ٹھیک ہوں, ان عارضی سہاروں کی ضرورت نہیں مجھے, وہ کہتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی. پاؤں میں درد کی شدید ٹیس اٹھی تھی, آنکھیں لبلبا گئی, کچھ دل بھی بھاری تھا. وہ بہت زیادہ رونا چاہتی تھی, جبکہ ارشمی اس کی بات پر بری طرح چونکا. کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ارشمی نے چھپے سے اس کی پشت کو دیکھا. رامین رکی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا, جس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. اتنی مشکل اردو تو نہیں بولتی میں کہ سیدھی سی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اس کے انداز پر ارشمی نے آنکھوں میں الجھن اتری. کچھ بتاؤ گی کیا ہوا؟ اس کے سوال کیا ہے ہی تھا جب اس کا فون کھنچے گا, اور رامین کا ویسے بھی ارادہ نہیں تھا جواب دینے کا, سو وہ واش روم میں بند ہو گئی. اسکرین پر نقوی صاحب کا نمبر دیکھتے اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی اور کال اٹینڈ کی, لیکن اگلے ہی پر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار چھائے. وہ گاڑی سے اتر باہر نکلا تو نوریا بھی پارلر کے گیٹ پر باہر نکل رہی تھی. بیوٹیشین اس کے ساتھ ہی اس کو سہارا دے کر آ رہی تھی. وہ بلوئش گرے رنگوں کا پیروں تک آتا فراک زیبتن کیے ہوئے تھی. خوبصورت ہیئر اسٹائل, نفیسی جیولری اور گلابی میک اپ کی وہ بلا کی دلکش لگ رہی تھی. اور زاویہ کے سحر میں جکڑتا چلا گیا. نوریا نے بھی اس کی جانب دیکھا, اس کی نظر خود پر محسوس کرتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوئی. تھینک یو. زاویہ کے پاس آتا دیکھ کر اس نے بیوٹیشین سے کہا. وہ اسمائل پاس کرتی واپس اندر چلی گئی. اس کو قریب آتا دیکھ کر وہ نروسنس کا شکار ہوئی. زاویہ نے اس کے پاس آتے سب سے پہلے اس کے حنائی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تو نوریا کی گلابی اور سر مزید گلابی ہوئے. آج وہ اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف بڑھا, اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا. خود سے بھاری جوڑا سنبھالتی وہ گاڑی میں بیٹھی تو زاویہ نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی, لیکن گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے وہ نوریا کی جانب رخ موڑے بیٹھ گیا. نوریا ایک مرتبہ پھر گڑبڑائی. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ کچھ جھجک کر اس نے سوال کیا تو زاویہ نے مسکرایا. میری آنکھوں میں دیکھ لو. اس کی بات پر نوریا نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا, اور پھر اس کی دھڑکن تیز ہوئی. اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو نوریا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, اور ساری آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی. نوریا کے گلابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے. اس سے پہلے کہ کچھ کہتی زاویہ کا فون فنگر اٹھا. اس نے پاکٹ سے فون نکالا تو اسکرین پر ارشمی کا نام دیکھتے کال اٹینڈ کی. ہیلو, ہاں ارشمی, کیا ہوا؟ پہنچ گئے کیا؟ زاویہ نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے فون کان سے لگایا. نہیں, یہی بتانے کے لیے کال کی ہے, میں نہیں آ سکتا. دادی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو مجھے ریاست نگر جانا ہوگا. ارشمی کی بات سنتے زاویہ نے ہونٹوں کو او کی شیپ دی. ہو اور بھابھی کو ہی رومی گھر پر ہی ہوگی. میں دادی جان کو اور گھر والوں کو لے کر آ جاؤں گا. انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے. 2-1.5 گھنٹے لگیں گے مجھے آنے اور جانے میں, ارشمی اسے بتا رہا تھا جب وہ بھیگا چہرہ لیے باہر آئی اور اس کے بات سنتی چونک گئی. کیا ہوا؟ مزید 1-2 بات کرتے ارشمی نے کال منتقل کی, اور رامین نے بھی چینی سے سوال کیا. دی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, ان کو لاہور لانا ہے. وہ کہتا ہوا سائڈ ٹیبل کے پاس آیا, وہاں سے ان کی والیٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھائی. یا اللہ, رومی کے ہاتھ سینے
پر گیا، تم اکیلی رک جاؤ گی نا؟ شمی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رامی نے فوراً سر اس بات میں ہلایا، ٹھیک ہے، دروازہ بند کر لو آ کر۔ کہتا وہ کمرے سے نکلا تو رامین بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی، دل بھاری سا ہو رہا تھا۔ کمرے میں آیا تو نوریہ آج بھی صوفے پر بیٹھی تھی، کم از کم وہ آج اس نے زاویار کی بات کا پاس رکھا تھا اور چینج نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر آنے پر نوریہ نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، زاویار نے مسکراہٹ روکی۔ آج نہیں چینج کرنا تھا، وہ لہجہ سنجیدہ بنا کر کہتا۔ اس کے پاس آتا نوریہ خفیف سی ہو گئی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ انتظار کروں۔ وہ زاویار کی کہی بات یاد کراتے وضاحت دینے لگی، یعنی میری مرضی تھی، تمہارا دل نہیں کیا کہ میرے لیے انتظار کرو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس سامنے کھڑا کیا تو وہ ایک پل کو اس کے انداز پر وہ جھجک کا شکار ہوئی، پھر خفگی سے اس کو دیکھا۔ کیا تو ہے انتظار، لیکن اب تانے مارے جا رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی کہ زاویہ ہلکا سا ہنس دیا، تانے نہیں مار رہا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا بولا، بس تمہیں ایسا دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ اس بات کو وہ لبوں پر نہیں لایا تھا، جتنی جلدی بھی وہ اسے سر پر نہیں بٹھانا چاہتا تھا، چڑھانے والا تھا، جبکہ نوریہ تو رخسار سے ٹچ ہوتی اس کی انگلیوں پر ہی گڑبڑانے لگی تھی۔ اگر کوئی بات ہے دل میں تو پوچھ لو۔ نوریہ کی خاموشی پر وہ نرمی سے بولا تو نوریہ دس بس کا شکار ہوئی۔ گزرتے وقت میں زاویہ اور اس کے بیچ جو تکرار ہوئی تھی، اس کے متعلق وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی، اور اب اس کے لیے کیسے احساس رکھتا تھا، اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ کیا اب بھی اس نے نوریہ کی مجبوری میں قبول کیا تھا؟ ان دونوں کا نکاح اتنی فوری کیسے ہوا؟ مگر اسے چاہ کر بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زاویہ ایک قدم آگے ہوا۔ نوریہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر نفی ملایا، نہیں کچھ نہیں، میں نہ کچھ سوچ رہی ہوں، نہ ہی کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ پھر ذکر چھیڑنے کا ارادہ کرتی ابھی انکار کر گئی۔ اس کی جھجک اور نروسنس نوٹ کرتے زاویہ نے اس کو دونوں ہاتھ اپنے گرد باندھے، اپنے ہاتھ اسے کمر پر ٹکائے اور اسے ذرا بھر فاصلہ رہ گیا۔ کل تمہیں گفٹ نہیں دے پایا۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ شبت کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا کہ نوریہ کا دل بے سختہ دھڑک اٹھا۔ یہ زاویار تھا، یہ واقعی زاویار تھا۔ لہجے کی نرمی، لمس میں اتنی محبت، یا پھر شاید یہ محض خمار تھا جو اس پر چھا رہا تھا۔ لیکن آج منہ دکھائی ہو گئی ہے تو گفٹ تو بنتا ہے نا۔ اس کا چہرہ اوپر کی طرف رکھتے وہ دو معنیت سے بولا۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے وہ گھبرا اٹھی، اس کی پیش قدمی سے گھبراتے ہوئے بولی، میں چینج کر لوں؟ پہلے ضرورت کیا ہے یار؟ وہ جانے کے پر توڑ رہی تھی جب زاویہ نے اس کو اپنی جانب کھینچا کہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ دور ہونے کی کوشش کرتی گھبراتی ہی بولی، کیا مطلب؟ زاویہ اس کی حالت سے محظوظ ہوا، اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ سکتا تھا وہ۔ میرا جب دل کیا تب چینج کروا سکتا ہوں تو میں آنکھوں میں شرارت لی۔ وہ سنجیدگی سے بولا کہ نوریہ سٹ پٹا گئی، وہ بوکھلا اٹھی۔ ایک تو اس کا انداز بالکل کایا پلٹ تھا اور اس کی باتیں، نوریہ کا دماغ چکرانے کا کچھ نہیں تھا۔ زاویہ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ تک لایا اور آنکھوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ذرا جھجکی، پھر بیڈ سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی تو زاویہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ نوریہ نے کچھ حیرت سے، کچھ اشمبے سے اسے دیکھا۔ زاویہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے تھام کر اسے ذرا ٹیڑھا کیا تو نوریہ کی پشت اس کے سامنے آ گئی اور نوریہ کا سانس بھاری ہونے لگا۔ وہ کیا کرنے والا تھا یہ سوچ کر اس کے ہاتھ سینے پر پسینے سے نم ہونے لگے۔ زاویہ نے نرمی سے اس کا دوپٹے کو پن سے آزاد کیا، وہ ڈھلک کر کندھوں پر آ گرا۔ اس کے ہاتھ پیچھے گردن پر محسوس کرتے وہ آگے سے ہو ہٹنے لگی جب زاویہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھتے بول اٹھا، ریلیکس یار، شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تو نوریہ نے گہرا سانس لینے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کچھ پہنا رہا تھا۔ نوریہ نے اپنی مخروطی انگلیوں سے اسے چھوا تو ایسا احساس ہوا کہ اسے نیکلس پر کچھ لکھا تھا۔ اس نے انگلیوں سے اسے محسوس کیا تو احساس ہوا اس پر کیا لکھا تھا۔ وہ زاویار کے نیکلس کا نام کا نیکلس تھا، انگریزی کے حروف میں اسٹائلش تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان در آئی، لیکن اگلے ہی پل وہ سٹ پٹا گئی جب اس کے ہونٹوں کا لمس پیچھے محسوس کیا۔ میں کل ہی تمہیں گفٹ دینا چاہتا تھا، لیکن سچویشن ہی عجیب ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا رخ اپنے جانب کیا، دوپٹہ جو کندھوں پہ تھا اب مکمل ڈھلکتا اس کے پیچھے جا چکا تھا۔ زاویہ نے محبوط ہوتے اس کے سراپے کو دیکھا۔ وہ شکر ہے کسی نے پوچھا نہیں تھا، ورنہ میں تو شرمندہ ہو جاتی۔ اتنی دیر خاموشی کے بعد نوریہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی، کچھ دیر پہلے تو شکوہ نہیں کیا تھا تم نے مجھ سے؟ زاویہ اس کی بات پر آئیبرو جھکاتے پوچھنے لگا۔ نگاہیں بہک رہی تھیں، تب میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ وہ اترائی اور بے ساختہ ہاتھ لاکٹ تک گیا، لاکٹ کو ہاتھ میں لیتے محسوس کرنے لگی۔ زاویہ نے دلچسپی سے اس کو دیکھا جو اپنے سراپے سے بے خبر اس کے سامنے حشر سامہ پیش کر رہی تھی اور اس کی خماری کو بڑھا گئی تھی۔ ابھی ذہن میں کیا آ رہا ہے تمہارے؟ زاویہ کو وہ خاموش بیٹھی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے نوریہ کا ہاتھ تھاما اور مسکرا دی۔ وہ مسکرا دی۔ زاویہ کا دیا تحفہ اس کو پسند آیا تھا، یہی کہ آپ کا گفٹ اچھا ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اور گفٹ دینے والا؟
اس کی نگاہیں بھٹک رہی تھی۔ سوال پہ نوریہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے جسم کے آر پار ہوتی نظروں پر اپنی حالت کا احساس ہوا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں دوپٹے کے لیے نگاہیں پھیری، لیکن ہائے رے وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ جواب نہ بن پایا تو ہاتھ چھڑوا کے اٹھنے لگی۔ اصل میں وہ سوال ہی بھول گئی تھی۔ نوریہ اٹھنے کو تھی، اچانک اس کی آواز پر سہم سی گئی۔ جی، وہ ایسے بولی جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑی ہو۔ راویہ مبہم سا مسکرایا۔ تم میرے نزدیک آنے سے گھبرا رہی ہو؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ بتا رہا تھا۔ واقعی اس کی نگاہوں کی شریر لپک سے وہ حیا میں سے کترا رہی تھی۔ کل ہماری زندگی کا پہلا دن تھا، جو ہم نے جیسا بھی گزارا۔ اس کو واپس بٹھاتے راویہ نے اپنی بات شروع کی۔ نوریہ کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی فراٹ قسم کا ٹیچر اس کے سامنے بیٹھا سمجھا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ راویہ اسے بتا نہ سکا۔ وہ اس وقت وہ معصوم سی بچی لگ رہی تھی اور اسے بے حد پیاری۔ آج میں چاہتا ہوں ہم ایک بار پھر اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ راویہ نے اسے کان میں لٹکتے بھاری ایئرنگز کو چھوا، پھر ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ کیسے اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا کے راویہ نے اچانک اس کو اپنی جانب کھینچا، پیار سے اسے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی کہ نوریہ کے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے۔ راویہ کی نظر بھٹک کے اس کے ہونٹوں پر گئی۔ ایک نظر میں نوریہ کا ہاتھ جبکہ دوسرا اس کے چہرے پر تھا۔ عین ممکن تھا کہ راویہ کوئی جسارت کر بیٹھتا۔ وہ خود کو روکے ہوئے تھا۔ نوریہ کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ یار شوہر ہوں تمہارا، ریلیکس رہو۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں کو روانی وہ محسوس کرتے ذرا نرمی سے اس کو اپنے بات دہرائی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کل رات جو بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں سوری کرتا ہوں، اوکے، لیکن آج تو بہتر ہو سکتا ہے نا؟ راوی نے اس کے آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سہمے بچوں کی طرح اس سے لپٹی تیزی سے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ کافی کیوٹ لگی وہ اس کو۔ راویہ بنا کچھ کہے اٹھا اور نوریہ کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس نے نوریہ کا ہاتھ تھامے اسے بھی اٹھایا۔ اس کا بھاری دوپٹہ اٹھا کر صوفے پر رکھتے وہ واپس اس کے پاس آیا۔ نوریہ نے صدمے سے اپنے دوپٹے کو دیکھا، اس کے کانوں کے بھاری ایئرنگ سے آزاد کرتے راویہ نے ذرا کی ذرا نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی جن کا حشر وہ بگاڑ چکی تھی۔ راویہ نے اس کے ہاتھ الگ کرتے اسے آنکھیں دکھائی، اس کے ایئرنگز سائڈ ٹیبل پر رکھے اور اسے ریلیکس ہو کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ چینج کرنا چاہتی تھی مگر فی الحال خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ راویہ نے اپنے پاؤں جوتوں سے آزاد کیے اور اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا تھا، نوریہ کے کندھے پر بازو پھیلا دیے۔ راویہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا جبکہ اس کے حصار میں نوریہ اس کے کندھے سے لگی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ نوریہ راویہ کے انداز میں واقعی کشمکش میں تھی کہ وہ بندہ کیا چیز تھا۔ اس کے انداز سمجھ سے باہر تھے اور یہ شخص ابھی اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کا دھوپ چھاؤں سا رویہ نوریہ کی بری طرح الجھا گیا تھا۔ کہاں وہ سر سے پیر تک اس سے نفرت کرتا تھا، اس کے وجود تک ناگوار راویہ کو ناگوار گزرا تھا اور اب اسے ذرا سے فاصلہ برداشت نہ، اتنی محبت۔ اوکے، اس کی گہرا سانس بھرا۔ نوریہ نے گردن اٹھا کے اس کو دیکھا۔ دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی۔ وہ پہلی بار اس کے انتہائی قریب تھی۔ راویہ نے اس کا ہاتھ پھر سے تھاما۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اس سے نارمل باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی جھجک ختم کر دے۔ پتہ نہیں، وہ منمنائی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کا یہ الگ روپ ہی جان نکال رہا ہے۔ وہ اتنا کیئرنگ، اچھا کیئرنگ، رومانٹک سا کیسے ہو گیا؟ اس سال کا سب سے شاکنگ لمحہ نوریہ کے لیے یہی تھا۔ تھک گئی ہو؟ اس کے سوال پر نوریہ نے محض سر ہلایا۔ میں بھی۔ اس کی آواز سرگوشی میں تھی کہ نوریہ نے دوبارہ سر اٹھایا اور یہی غلطی سرزد ہوئی کہ راویہ اچانک اپنا چہرہ قریب لایا اور جسارت کر بیٹھا۔ نوریہ کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا اور اس نے راویہ کی گرفت میں اپنا ہاتھ چھڑوا کر دور ہونا چاہا مگر وہ اسے آزادی دینے والا تھا۔ وہ اسے کہاں آزادی دینے والا تھا؟ اس کے پیچھے ہٹتی ہی نوریہ بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگی۔ شرم سے گلال چہرہ اور پوری طرح کھلی ہوئی آنکھیں۔ راویہ نے مسکراہٹ دباتے اس کے رخساروں پر لب رکھے اور نوریہ فوراً آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نوریہ، راویہ کی خمار آلود سرگوشی سے اس نے تھوک نکلا۔ جی، اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ نوریہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ اس کی سانسیں اپنی گردن اور کان پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی پر راویہ نے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے، اس کی داڑھی کی چبھن اور نرم گرم لمس محسوس کرتے راویہ۔ نوریہ نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ راویہ نے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہاتھ کی پشت سہلائی۔ ماضی میں نے تمہارے ساتھ جیسا رویہ رکھا، میں اس کے لیے تم سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے تمہارا وجود ناگوارا گزرا تھا مگر مجھے نوریہ رضوان کا وجود ناپسند تھا۔ نوریہ راویہ کا کبھی برا نہیں لگ سکتا۔ تم وہ عورت ہو جس کے لیے میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی ہے، جس سے نکاح کرنے کے لیے مجھے اپنے باپ کو بلیک میل کرنا پڑا۔ میری وجہ سے تمہیں جتنی بھی تکلیف ہوئی
میں ان سب تکلیفوں کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اسے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا اور نوریہ دم سادوں سے سن رہی تھی، شاید سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ زاویار کی باتیں اس کی سانس ہی تو کھینچ گئی تھی، وہ جو ابابیلوں سے اپنے لبوں سے ایک لفظ تک نہ نکال سکی تھی، وہ بے یقین تھی، شوق کی کیفیت میں تھی۔ زاویار اپنی تمام غلطیوں کی، ظلم کی معافی مانگ رہا تھا۔ تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ زاویار کے چہرے پیچھے کرتے اسے دیکھا۔ نوریہ نے نگاہیں اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس ظالم کو کیسے بتاتی کہ نوریہ تو اس کی محبت میں نہ جانے کب سے گرفتار تھی۔ اس کے دل میں تو زاویار کے لیے سوائے محبت کے کچھ نہ تھا، بس کچھ شکوے تھے جو اس سے ضرور کرے گی، اس لیے نہیں کہ وہ معافی مانگے، اس لیے کہ بس وہ کرنا چاہتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ زاویار نے انگوٹھے اس کا رخسار سلایا تو وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ تمہیں چینج کرنا ہے؟ زاویار چند لمحے نوریہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ زاویار سیدھا ہو بیٹھا۔ اٹھو۔ پھر وہ بیڈ سے اترا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نوریہ اس کا ہاتھ تھام کر بھاری جوڑا سنبھالتی بیڈ سے اتری اور چینجنگ روم میں چلی گئی۔ شرٹ کے بٹن آن کرتا وہ بیڈ پر بیٹھا، نظریں چینجنگ روم کے بند دروازے پر تھیں۔ وہ وقت چاہتی تھی، زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا، وہ اسے وقت دینے کو تیار تھا۔ نوریہ اس کی بیوی تھی اور اس کی سچویشن کو سمجھ سکتا تھا۔ کچھ وقت لگے گا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل جو بھی ہوا وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بات صرف اسپیشل نائٹ خراب ہونے کی نہیں تھی، بات ایک ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی، جو خوبصورت اخلاق سے ہونی تھی، جو مسکراہٹ کے تبادلے سے ہونی تھی، نئی زندگی کا پہلا لحاظ سے نہیں۔ یہ رات اس دن سے پہلی رات بہت معنی رکھتی تھی، لیکن یہ ہمیشہ یادگار رہنی تھی کہ ہمارے ہم سفر کے ساتھ ہماری نئی زندگی کی شروعات کیسی رہی۔ وہ چاہتا تھا کہ نوریہ کے ساتھ وہ کچھ لمحات گزارے، جو بھی دل میں قدوتیں اور شکوے تھے وہ دور ہوں۔ وہ ساری رات بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہتا، اس کی باتیں سنتا رہتا، اس کے شکوے دور کرتا۔ وہ اس سے پیار نہیں بلکہ بہت پیار کرنے لگا تھا۔ یہ صرف تعلق بنانے کی بات نہیں تھی، یہ یادیں بنانے کی بات تھی۔ لیکن زاویار اس کا تلخ اثر بھی اب زائل کر دینا چاہتا تھا، جو کافی حد تک ہوا بھی تھا۔ آج ولیمے کی رات تھی، اس نے یہی سوچا تھا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، نوریہ کو جو بھی شکوے تھے وہ دور کر دے گا، اور اس نے ایسا کیا تھا۔ اب بس وہ اسے باہوں میں بھر کر پرسکون نیند سونا چاہتا تھا۔ زاویار نے گہرا سانس بھر کر ہوا میں چھوڑا اور گلاس میں پانی انڈیل کر لبوں سے لگایا۔ نقوی صاحب اور مومر اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں تھے۔ وہ ریاست نگر سے ڈائریکٹ ہاسپٹل آئے تھے، حدید بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس وقت ارشمین اسے ساتھ لیے گھر گیا تھا کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی اور رامین بھی گھر پر اکیلی تھی، اور اوپر سے اس کا فون بند تھا جس پر وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ دی جان وینٹیلیٹر پہ تھی۔ مومل اور نقوی صاحب کی پریشانی کم نہیں ہو رہی تھی اور ڈاکٹرز بھی پریشان خاموش تھے۔ مومل کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ جب اسے رامین اور ارشمین کا خیال آیا، بابا بھائی کو تو کال کریں۔ اس کی بات سنتے نقوی صاحب نے جیب سے موبائل فون نکالا ہی تھا جب خود ہی بجنے لگا۔ اسکرین پر غیر ملکی نمبر دیکھتے وہ الجھی اور مومل کو دیکھا تو اس نے بھی نقوی صاحب کے کندھے سے سر اٹھایا۔ کس کی کال ہے؟ پتہ نہیں، باہر کا نمبر ہے۔ نقوی صاحب نے فون اس کی جانب بڑھایا اور مومل نے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا مگر خاموش رہی۔ ہیلو، نقوی انکل کا نمبر ہے یہ؟ دوسری جانب کسی لڑکی کی آواز سنتے مومل کے ماتھے پر بل پڑا۔ جی انہی کا نمبر ہے، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ مومل نے الجھ کر سوال کیا۔ تم مومل ہو؟ اس کی اگلی بات پر مومل کے ماتھے پر سے بل غائب ہوا۔ آپ کون ہیں؟ وہ چاہ کر بھی آواز نہ پہچان سکی تھی۔ میں مومل، میں ابریج بات کر رہی ہوں۔ اگلے ہی پل مومل کا وجود پتھرا گیا تھا۔